یہ بات بھی بتانا ضروری ہے کہ یہ لوگ بار بار لوگوں کو ترغیب کیوں دیتے ہیں کہ ڈائریکٹ پڑھو ڈائریکٹ پڑھو. مرزائی بھی ایسے کرتے ہیں، مرزائی بھی یہی واردات لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ قرآن دیکھو جی قرآن میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، قرآن مجید کو خود پڑھو، کسی مولوی سے نہ پوچھو، کسی مولوی کے پاس نہ جاؤ، کسی عالم کے پاس نہ جاؤ. اور وہ جو باطل مفہوم نکال کے پیش کرتے ہیں وہ لوگوں کو باطل مفہوم نکال کے گمراہ کرتے ہیں، عالم سے روکتے ہیں اور قرآن مجید کی تفسیر سے روکتے ہیں، جو قرآن مجید کی صحیح منشا اور مراد ہے اس کو سمجھنے سے روکتے ہیں. یہی گمراہ فرقوں کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے. اور انجینئر محمد علی مرزا اور اس طرح کے دیگر جو لوگ ہیں جن کے نظریات میں جراثیم ان لوگوں کے ہیں، ان کے عقائد و نظریات ہیں جو قرآن کا جو ظاہری مفہوم اور مطلب نکالتے ہیں اور جو اس کی اصل منشا اور مراد ہے اس کو چھوڑتے ہیں. یہ اس لیے بار بار لوگوں کو کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ پڑھو ڈائریکٹ پڑھو. مثال کے طور پہ آپ دیگر گمراہ فرقے جتنے گزر چکے ہیں ان کے عقائد دیکھ لیں. مثلا معتزلہ فرقہ گزرا ہے، معتزلہ نے قرآن مجید کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ لیا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں امت کے سواد اعظم اور مسلمانوں کی عظیم جو جماعت تھی اس کا یہ نظریہ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، اللہ کی ذات اور صفات قدیم ہے، یہ مخلوق نہیں ہے. جبکہ وہ قرآن مجید پڑھتے تھے اور کہتے تھے قرآن میں لکھا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا. کہتے دیکھو قرآن کو اللہ نے نازل کیا اور جس کو اللہ نازل کر رہا ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، لہذا قرآن اللہ کی مخلوق ہے. قرآن پڑھ کے وہ اللہ کی مخلوق ثابت کرتے تھے قرآن کو، جبکہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے. اب قرآن مجید کا جو ظاہری جو ہے مطلب وہ لیتے تھے، اس کے پیچھے جتنا اس کا صحیح مفہوم ہے اس کو چھوڑ جاتے تھے. اسی طرح فرقہ مجسمہ قرآن مجید کی متعدد آیات طیبات کو جو متشابہات سے تعلق رکھتی ہیں ان کو پڑھتے تھے. کہتے تھے قرآن میں لکھا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. تو اب یہاں سے اللہ کا ہاتھ ثابت ہو گیا. یوم یکشف عن ساق، اس سے اللہ کی پنڈلی ثابت ہو گئی. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر بھی تم دیکھو گے ادھر، جدھر بھی تم پھرو گے ادھر اللہ ہی کا چہرہ ہے. تو دیکھو اس سے اللہ رب العزت کا چہرہ ثابت ہو گیا. تو اللہ کا ہاتھ، پاؤں، انگلیاں اور چہرہ اور اللہ کے اعضاء اور اللہ کو مجسمہ ثابت کرنے کے لیے نعوذ باللہ جو مجسمہ فرقہ تھا انہوں نے قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کے اپنے جو نا وہ باطل عقائد کو ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، جو ظاہر سے مفہوم نکلتا ہے. حالانکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ ظاہری مفہوم مراد نہیں ہے. اب قرآن میں متشابہات اور محکمات دونوں موجود ہیں. متشابہات اور محکمات جو ہیں ان دونوں کو سامنے رکھا جائے گا اور متشابہات پر ایمان اور عقیدہ رکھا جائے گا، اس کا مطلب بیان نہیں کیا جائے گا. تو یہ چونکہ ان لوگوں کے عقائد و نظریات میں جراثیم ہیں، ان لوگوں کے اور ان فرقوں کے عقائد کے جو قرآن مجید کا ظاہری مفہوم لے کے اپنے باطل عقائد کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے، جبکہ قرآن کا اصل میں حقیقت میں مفہوم اور جو منشا اور مراد ہے وہ اور ہوتی تھی. اس لیے یہ لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ ڈائریکٹ پڑھو ڈائریکٹ پڑھو، تاکہ جو ہم اپنے عقائد ہیں ان کو اس طریقے سے پھیلا سکیں.